یہ کہتے تھے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں میں اللہ کا پیغمبر ہوں، قرآن اترتا ہے اللہ کی جانب سے میرے اوپر، تو آپ فلاں کام کر دیں، فلاں پہاڑ کو اس جگہ سے ہٹا دیں، فلاں پہاڑ کو سونا بنا دیں وغیرہ ذالک، کبھی کچھ آپ یہ کر دیں تو ہم اس نشانی کو دیکھ کر ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ اور یہ باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے انبیاء سے بھی ان کی امتوں نے کی تھی۔ ایک امت نے کہا تھا کہ آپ یہ کر دیں کہ اس پہاڑی سے اونٹنی پیدا کر دیں، اونٹ پیدا کر دیں تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ پھر دنیا نے دیکھا اس پہاڑ سے اونٹ نکلی اور وہ آیا، قوم کے دوسرے جانوروں کے ساتھ رہا، لیکن وہ اللہ کی طرف سے ایک ان کے اوپر امتحان بھی تھا، آزمائش بھی تھی، اس کی وجہ سے اب سختی میں پڑ گئے۔ جب سختی میں پڑے تو اب خود ہی اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی۔ قرآن پاک میں تذکرہ ہے سورۃ الشمس میں، تو خود جب ایسے کیا تو پھر اللہ کا عذاب آ گیا۔ تو اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا یہ فلاں نشانی آپ لے آئیں تو ہم ایمان لے آئیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا اے پیغمبر آپ انہیں بتا دیں نشانیاں میرے پاس تھوڑی ہیں، یہ نشانیاں لانے کی جو طاقت ہے میرے پاس تھوڑی ہے، یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ ٹھیک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اتنی محبوب ہستی تھی، اگر حضور مانگ لیتے اللہ ضرور عطا کرتے، لیکن یہ قبضہ اللہ کا ہے، پیغمبر کا نہیں ہے، اللہ کا قبضہ ہے۔ صاف کہا گیا یہ میرے قبضے میں نہیں ہے، قل انما الآیات عند اللہ، یہ اللہ کے قبضے میں ہے۔ اگر اللہ چاہیں گے تو لے آئیں گے، اگر نہیں چاہیں گے تو پھر نہیں آئیں گے نشانیاں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، آپ علیہ السلام کے چونکہ جب مشرکین مکہ یہ نشانیاں مانگتے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اور صحابہ کے دل میں یہ باتیں آتی تھیں کہ اگر یہ نشانی آ جائے اللہ کی طرف سے تو یہ لوگ بھی مسلمان ہو جائیں گے۔ اب دل میں یہ بات آتی تھی رسول اللہ کے دل میں بھی کہ کاش یہ بھی ایمان لے آئیں۔ آپ علیہ السلام تو چاہتے تھے، جب یہ چاہتے تو دعا اپنے دل میں یہ چاہتے کہ اللہ کو وہ نشانی دے دیں، تو آپ علیہ السلام کو کہا گیا میرے پیغمبر آپ کے علم میں یہ بات نہیں ہے، یہ میں جانتا ہوں کہ اگر نشانیاں آ بھی جائیں تو پھر بھی یہ ایمان نہیں لے آئیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے سامنے نشانی قرآن کی شکل میں موجود ہے، قرآن کی شکل میں، کہ قرآن جیسا کوئی اور قرآن لا کے دکھائے، اس کتاب جیسی کوئی کتاب لا کے دکھائے۔ قرآن کے اندر جو چیزیں موجود ہیں، زمین و آسمان کی چیزوں میں ہم نے اپنی نشانیاں بتائی ہیں، کوئی ایسی چیز بنا کے دکھائے نا جو اللہ کے علاوہ کوئی بنا سکتا ہو۔ ساری نشانیاں یہ دیکھتے ہوئے یہ ایمان نہیں لے آئے، تو جو نشانی یہ مانگ رہے ہیں اگر ہم وہ نشانی بھی دے دیں تو یہ ایمان تو نہیں لے آئیں گے، لیکن یاد رکھو یہ تباہ و برباد ہو جائیں گے، کیونکہ نشانی لانے کے بعد پھر بھی اگر نہ ایمان لائے تو پھر اللہ کا قانون ہے، اللہ نیست و نابود کر دیتے ہیں اس قوم کو۔ اس لیے فرمایا نہیں، آپ ان کے لیے نشانی نہ مانگیں، آپ ان کے لیے ہدایت مانگیں، ٹھیک ہے؟ اگر یہ نہیں لے آئیں گے تو پھر ان کی نسلیں لے آئیں گے ایمان، آپ ان کے لیے ہدایت مانگیں، ان کے لیے نشانی نہ مانگیں، یہ چیز ہے۔ اور باقی یہ جس طرح ابھی بے ایمان ہیں، ایمان والے نہیں ہیں، تو نشانی آ جائے گی تو پھر بھی یہ ایسے باتیں کریں گے، جس طرح آپ کو اب کہتے ہیں جادوگر کہتے ہیں، آپ کو ساحر کہتے ہیں، طرح کی آپ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، نشانی آ جائے گی پھر بھی یہ یہی کہیں گے کہ شاید اس نے جادو سے لایا ہے، نعوذ باللہ۔ تو اس لیے آپ ان کے لیے نہ مانگیں، اللہ سے ہدایت مانگیں، اللہ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بھی یاد رکھو یہ سبق ہے ہمارے لیے بھی، ہم مسلمانوں کے لیے بھی۔ یہ بیماریاں آج ہم مسلمانوں میں بھی آ چکی ہیں تو ہم مسلمان، لیکن ہمارے اندر بھی یہی چیزیں آ چکی ہیں۔ اللہ پاک فضل فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور وہ قسمیں اٹھاتے ہیں اللہ کی، جہد ایمانہم، اپنی قسموں کو مضبوط کرنے کے لیے، لئن جاءتہم آیۃ، کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ جائے، لیؤمنن بہا، تو البتہ وہ اس نشانی پر ضرور ایمان لے آئیں گے۔ قل انما الآیات عند اللہ، آپ فرما دیجئے نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں، وما یشعرکم، اور نہیں تمہیں خبر کہ جب ان کے پاس آ جائے گی نشانی تو یہ پھر بھی ایمان نہیں لے آئیں گے۔ لا یؤمنون ونقلب افئدتہم، اور ہم پلٹ دیتے ہیں ان کے دلوں کو، دیں گے ان کے دلوں کو، وابصارہم، اور ان کی آنکھوں کو،
کما لم یؤمنوا بہ اول مرہ، جیسا کہ یہ ایمان نہیں لے اس قرآن پر پہلی مرتبہ، وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ہم چھوڑ دیں گے انہیں ان کی سرکشی میں، یہ حیران و پریشان ہوں گے۔ ان آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی بھی ہے، ہدایت بھی ہے، مشرکین مکہ کا رد بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں میں اللہ کا پیغمبر ہوں، قرآن اترتا ہے اللہ کی جانب سے میرے اوپر، تو آپ فلاں کام کر دیں، فلاں پہاڑ کو اس جگہ سے ہٹا دیں، فلاں پہاڑ کو سونا بنا دیں، وغیرہ ذالک، کبھی کچھ آپ یہ کر دیں تو ہم اس نشانی کو دیکھ کر ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ اور یہ باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے انبیاء سے بھی ان کی امتوں نے کی تھی۔ ایک امت نے کہا تھا کہ آپ یہ کر دیں کہ اس پہاڑی سے اونٹنی پیدا کر دیں، اونٹ پیدا کر دیں تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ پھر دنیا نے دیکھا اس پہاڑ سے اونٹ نکلی اور وہ آیا، قوم کے دوسرے جانوروں کے ساتھ رہا، لیکن وہ اللہ کی طرف سے ایک ان کے اوپر اب امتحان بھی تھا، آزمائش بھی تھی، اس کی وجہ سے اب سختی میں پڑ گئے۔ جب سختی میں پڑے تو اب خود ہی اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی۔ قرآن پاک میں تذکرہ ہے سورۃ الشمس میں، تو خود جب ایسے کیا تو پھر اللہ کا عذاب آ گیا۔ تو اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا یہ فلاں نشانی آپ لے آئیں تو ہم ایمان لے آئیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا اے پیغمبر آپ انہیں بتا دیں نشانیاں میرے پاس تھوڑی ہیں، یہ نشانیاں لانے کی جو طاقت ہے میرے پاس تھوڑی ہے، یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ ٹھیک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اتنی محبوب ہستی تھی، اگر حضور مانگ لیتے اللہ ضرور عطا کرتے، لیکن یہ قبضہ اللہ کا ہے، پیغمبر کا نہیں ہے۔ اللہ کا قبضہ ہے، صاف صاف کہا گیا یہ میرے قبضے میں نہیں ہے، قل انما الآیات عند اللہ، یہ اللہ کے قبضے میں ہے۔ اگر اللہ چاہیں گے تو لے آئیں گے، اور نہیں چاہیں گے تو پھر نہیں آئیں گے نشانیاں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا آپ علیہ السلام کے، چونکہ جب مشرکین مکہ یہ نشانیاں مانگتے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اور صحابہ کے دل میں یہ باتیں آتی تھیں کہ اگر یہ نشانی آ جائے اللہ کی طرف سے تو یہ لوگ بھی مسلمان ہو جائیں گے۔ اب دل میں یہ بات آتی تھی رسول اللہ کے دل میں بھی کہ کاش یہ بھی ایمان لے آئیں۔ آپ علیہ السلام تو چاہتے تھے، جب یہ چاہتے تو دعا اپنے دل میں یہ چاہتے کہ اللہ کو وہ نشانی دے دیں، تو آپ علیہ السلام کو کہا گیا میرے پیغمبر آپ کے علم میں یہ بات نہیں ہے، یہ میں جانتا ہوں کہ اگر نشانیاں آ بھی جائیں تو پھر بھی یہ ایمان نہیں لے آئیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے سامنے نشانی قرآن کی شکل میں موجود ہے، قرآن کی شکل میں، کہ قرآن جیسا کوئی اور قرآن لا کے دکھائے، اس کتاب جیسی کوئی کتاب لا کے دکھائے۔ قرآن کے اندر جو چیزیں موجود ہیں، زمین و آسمان کی چیزوں میں ہم نے اپنی نشانیاں بتائی ہیں، کوئی ایسی چیز بنا کے دکھائے نا جو اللہ کے غیر، اللہ کے علاوہ کوئی بنا سکتا ہو۔ ساری نشانیاں یہ دیکھتے ہوئے یہ ایمان نہیں لے آئے، تو جو نشانی یہ مانگ رہے ہیں اگر ہم وہ نشانی بھی دے دیں تو یہ ایمان تو نہیں لے آئیں گے، لیکن یاد رکھو یہ تباہ و برباد ہو جائیں گے، کیونکہ نشانی لانے کے بعد پھر بھی اگر نہ ایمان لائے تو پھر اللہ کا قانون ہے، اللہ نیست و نابود کر دیتے ہیں اس قوم کو۔ اس لیے فرمایا نہیں، آپ ان کے لیے نشانی نہ مانگیں، آپ ان کے لیے ہدایت مانگیں، ٹھیک ہے؟ اگر یہ نہیں لے آئیں گے تو پھر ان کی نسلیں لے آئیں گی ایمان، آپ ان کے لیے ہدایت مانگیں، ان کے لیے نشانی نہ مانگیں، یہ چیز ہے۔ اور باقی یہ جس طرح ابھی بے ایمان ہیں، ایمان والے نہیں ہیں، تو نشانی آ جائے گی تو پھر بھی یہ ایسے باتیں کریں گے، جس طرح آپ کو اب کہتے ہیں جادوگر کہتے ہیں، آپ کو ساحر کہتے ہیں، طرح طرح کی آپ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، نشانی آ جائے گی پھر بھی یہ یہی کہیں گے کہ شاید اس نے جادو سے لایا ہے، نعوذ باللہ۔
تو اس لیے آپ ان کے لیے نہ مانگیں، اللہ سے ہدایت مانگیں، اللہ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بھی یاد رکھو، یہ سبق ہے ہمارے لیے بھی، ہم مسلمانوں کے لیے بھی۔ یہ بیماریاں آج ہم مسلمانوں میں بھی آ چکی ہیں تو ہم مسلمان، لیکن ہمارے اندر بھی یہی چیزیں آ چکی ہیں۔ اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ بسم اللہ